دل دی تسبیح اتے بندیا اللہ اللہ کردا رو اللہ اللہ کردا رو دل دی تسبیح اتے بندیا اللہ اللہ کردا رو اللہ اللہ کردا رو اٹھتے ہیں بیندے ہیں چلتے ہیں پھرتے دم اودائی بھردا رو اللہ اللہ کردا رو دل دی تسبیح اتے بندیا اللہ اللہ کردا رو اللہ اللہ کردا رو ہر ایک دا او پالن ہارے ہر ایک دا او سہارا او دیاں نے اے کل تجلیاں او دا چانن سارا شہرگ تو بھی نیڑے گئے او قول قرآن تا پیارا شام سویرے کھلا رہدا شام سویرے کھلا رہدا او دا پاک توارا سچے رب دے ویکھ کمال رہندا ہے ہر ویلے تیرے نال رہندا ہے ہر ویلے تیرے نال رہندا ہے ہر ویلے تیرے نال ہل سر تو دکھ دیندا ہے ٹال کر کے منہ اپنا قبلہ رو کرتا رہو اللہ اللہ کرتا رہو اللہ 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 دل دی تسبیح اتے بندیا اللہ اللہ کردا رہو اللہ اللہ کردا رہو دل دی تسبیح اتے بندیا اللہ اللہ کردا رہو اللہ اللہ کردا رہو الف اللہ چمبدی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلاتے آئی ہو جیوے مرشد کامل باغو جیوے مرشد کامل باغو جے اے بوٹی لائی ہو سچے رب دے ویکھ کمال رہندا ہے ہر ویلے تیرے نال رہندا ہے ہر ویلے تیرے نال سر تو دکھ دیندا ہے ٹال کر کے منہ اپنا قبلہ رو کرتا رہو اللہ اللہ کرتا رہو اللہ 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 دل دی تسبیح اتے بندیا اللہ اللہ کردا رہو اللہ اللہ کردا رہو دل دی تسبیح اتے بندیا اللہ اللہ کردا رہو اللہ اللہ کردا رہو اے تن میرا چشمہ ہووے اے تن میرا چشمہ ہووے مرشد ویکھ نہ رجاہو لولو دے مٹ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کچا ہو اتنا ٹھٹھیا صبر نہ آوے اور کتے ول پچا ہو مرشد دا دیدار ہے باغو مرشد دا دیدار ہے باغو لکھ کروڑا حجا ہو سچے رب دے ویکھ کمال رہندا ہے ہر ویلے تیرے نال رہندا ہے ہر ویلے تیرے نال سر تو دکھ دیندا ہے ٹال کر کے منہ اپنا قبلہ رو کرتا رہو اللہ اللہ کرتا رہو اللہ 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 دل دی تسبیح اتے بندیا اللہ اللہ کردا رہو اللہ اللہ کردا رہو بڑا ہی خوبصورت یہ میں جو قطعہ پیش کروں گا رکھے جنوں راز خدا او راز کسے تے کھلدا نہیں جنوں مولا عزت دے وے لکھ کوئی رولے رولدا نہیں صدقے جاں میں سہیل فاروقی رب دی کرم نوازی تو
بندہ اونوں بھول جاندا ہے بندہ اونوں بھول جاندا ہے او بندے نو بھولدا نہیں سچے رب دے ویکھ کمال رہندا ہے ہر ویلے تیرے نال رہندا ہے ہر ویلے تیرے نال سر تو دکھ دیندا ہے ٹال کر کے منہ اپنا قبلہ رو کردا رہو اللہ اللہ کردا رہو اللہ 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 دل دی تسبیح اتے بندیا اللہ اللہ کردا رہو اللہ اللہ کردا رہو میری روح پئی رب رب کر دیے دل کردا ہے اللہ اللہ دل کردا ہے اللہ اللہ دل کردا ہے اللہ اللہ جس دن دم لوکوں پھڑیا ہے جس دن دم لوکوں پھڑیا ہے ایک مست فقیر دا پلہ ہو میری روح پئی رب رب کر دیے دل کردا ہے اللہ اللہ ہاں دل کردا ہے اللہ اللہ ہاں دل کردا ہے اللہ اللہ دل کردا ہے اللہ 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 والے دے لڑ لگ جا جے تو ترنا چاہنا ہے اللہ والے دے لڑ لگ جا جے تو ترنا چاہنا ہے پہلو مرشد مرشد کر جے تو رب رب کرنا چاہنا ہے اللہ والے دے لڑ لگ جا جے تو ترنا چاہنا ہے اللہ والے دے لڑ لگ جا جے تو ترنا چاہنا ہے رب 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 آساماں دی تسبیح دے اتے اللہ اللہ کردا رہو ساماں دی تسبیح دے اتے اللہ اللہ کردا رہو سچے عشق دی پوڑی اتے جے تو چڑھنا چاہنا ہے اللہ والے دے لڑ لگ جا جے تو ترنا چاہنا ہے اللہ والے دے لڑ لگ جا جے تو ترنا چاہنا ہے قاری صاحب کوئی نسخہ دسو پہلو مرشد مرشد کر جے تو رب رب کرنا چاہنا ہے اللہ والے دے لڑ لگ جا جے تو ترنا چاہنا ہے میری روح پئی رب رب کر دیے دل کردا ہے اللہ اللہ سبحان اللہ ناظرین ایک وقفہ لیں گے وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا شهر الرحمة والغفران رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان شهر الرحمة والغفران رمضان يا رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ ناظرین خوش آمدید کہیں گے آپ کو کوہ نور ٹی وی پر افطار کی خصوصی نشریات فضیلت رمضان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی اور وقاص علی خالد کے ساتھ تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے 21واں روزہ ہم لوگ جو ہے وہ افطار کریں گے انشاءاللہ اور اس ماہ مبارک کا آخری عشرہ جسے عشرہ نجات کہا جاتا ہے جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے ہم سب اس میں داخل ہیں اور اب کس نے کس طرح کس محبت کے ساتھ کس عقیدت کے ساتھ اپنے رب کو منایا ہے یہ وہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے ابھی بھی کچھ دن باقی ہیں ہمارے پاس جو عبادت کے لیے
لیے، اور یہ خاص اہم دن ہیں اس ماہ مبارک کے۔ دعا اللہ تعالی ہم سب کے حال پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کی مہمان شخصیات جو ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے ہیں، سب سے پہلے آپ لوگوں کا جو تعارف ہے وہ میں کرواتا چلوں۔ ہردل عزیز ہیں، ہمارے اس افطار ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، آپ یہاں پر تشریف لاتے رہتے ہیں، اور ماہر امراض ہیپاٹائٹس اور ذیابیطس کے ماہر، یورپ، امریکہ، انگلینڈ اور پاکستان سے شوگر اور ہیپاٹائٹس کے امراض میں آپ اسپیشلسٹ بھی ہیں، ہمارے محترم ڈاکٹر محمد علی اوان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہے، ویلکم ٹو آور شو جی۔ جی بہت شکریہ۔ افطار ٹرانسمیشن تو اب ہمارا شو ہو گیا جی بالکل، آپ شہر کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، اور یقیناً آپ بھی اس وقت اپنی بادشاہت دکھاتے ہیں، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو آپ سے محبت ہے، سب کی پیار ہے، اور آپ کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام میں تشریف لائے ہیں محترم شخصیت، بہت خوبصورت سابقہ MPA بھی ہیں آپ، اور سماجی کارکن بھی ہیں، لوگوں سے محبت اور پیار کا ایک جذبہ آپ جو ہے وہ آپ کے دل میں قائم ہے، حاجی محمد اعجاز صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ ہی میاں خالد صاحب تشریف فرما ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے، اور میاں آصف صاحب آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی فرد شاہ صاحب، سید فرد حسین شاہ صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ آپ بھی سماجی کارکن ہیں یقیناً، اور جو محبت، جو پیار آپ لوگوں کے دل میں ہوتا ہے وہی آپ لوگوں کی زبان پہ الفاظ نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے، اور ان کے ساتھ ہی ناظرین، عالمی شہرت یافتہ ثنا خان، عرض وطن پاکستان کے معروف ثنا خان، اللہ رب العزت نے آپ کو آقا کریم کی نعت کے صدقے میں بے پناہ عزتوں سے نواز رکھا ہے۔ پاکستان میں ہوں، پاکستان سے باہر ہوں، عرب امارات میں ہوں، پوری دنیا میں آقا کریم کی نعت کے حوالے سے آپ جانے اور پہچانے جاتے ہیں، اور ماں کی شان ایک کلام خاص طور پر آپ کے حصے میں یہ آیا ہے جس سے آپ کو بہت پذیرائی حاصل ہوئی۔ الحاج قاری شاہد محمود قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے آپ قاری صاحب؟ الحمدللہ۔ جی قاری صاحب۔ جی ماشاءاللہ، ابو بکر سلطانی صاحب نے سب مہمانوں کا ناظرین تعارف کروا دیا، اور ہمارے ہردل عزیز ثنا خان رسول قاری شاہد محمود قادری صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے بات بھی ہوگی، اور ہمارے جو اور مہمان ہیں انشاءاللہ ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ قاری صاحب سے خوب انشاءاللہ ہم آج کلام سنیں گے، اور آج ہم مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے گفتگو بھی کریں گے، اور آج یوم علی ہے، شہادت مولا کائنات کا دن ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے ہماری گفتگو بھی ہوگی۔ 21واں روزہ اہل پاکستان انشاءاللہ آج افطار کریں گے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ابن عباس، آپ کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حبر حاذہ الامہ، اس امت کے سب سے بڑے عالم جو ہیں، پہلے مفسر قرآن، ترجمان القرآن، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو میرے آقا نے فرما دیا کہ اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں، مگر جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر 13 برس تھی۔ 13 برس آپ کی عمر تھی، اور ابھی وہ علوم حاصل نہیں کیے تھے، مگر میرے اور آپ کے آقا نے فرما دیا کہ اس امت کے سب سے بڑے عالم عبداللہ ابن عباس ہوں گے۔ جو زبان مصطفیٰ سے الفاظ ادا ہوں وہ کیسے پورے نہیں ہو سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس 13 برس کی عمر ہے آقا علیہ السلام کی وصال کے وقت، مگر جو عمر بڑھتی گئی آپ نے قرآن پاک کے وہ معارف بیان کیے، وہ علوم، وہ عرفان دنیا کو بتائے، ایسے ایسے مسائل دنیا کو بتائے کہ لوگ دنگ رہ جاتے، اور آپ قرآن پاک سے وہ موتی چن کر لاتے، قرآن کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے، ایسے موتی باہر نکلتے کہ لوگ اشش کر اٹھتے کہ یہ واقعی اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ مگر سوال یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے عالم بن کیسے گئے؟ آقا نے تو فرما دیا تھا، آپ فرمانے لگے میں نے یہ سارا علم مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ سے سیکھا ہے، سارا علم مولا کائنات سے سیکھا ہے، کیونکہ میرے آقا علم کے شہر ہیں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میرے آقا کا تو وصال ہو گیا، لیکن جو باب علم مصطفیٰ علی المرتضیٰ کی ذات ہے، مجھے علی المرتضیٰ نے وہ علوم عطا کیے کہ میں دنیا میں ترجمان القرآن بن گیا، اور ہمیں آقا علیہ السلام کے علم کے 10 حصے ہیں۔ ناظرین، احادیث پڑھیں، کتب احادیث کو کھنگالیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے۔ 10 حصے علم مصطفیٰ کے ہیں، 9 حصے صرف مولا کائنات کو نصیب ہوئے، اور 1 حصہ پوری امت کو نصیب ہوا۔ اس لیے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ راز اس لیے ہے کہ آقا نے فرما دیا، کسی اور کے بارے میں نہیں فرمایا، مولا علی کے بارے میں فرمایا، اس لیے علم کے 9 حصے مولا کائنات کو آقا نے عطا فرمائے، اور اس لیے فرمایا کہ قرآن
قرآن پاک کا سارا جو علم ہے، جو معارف ہیں، وہ سورہ فاتحہ میں ہیں، اور سورہ فاتحہ کے سارے علوم بسم اللہ میں ہیں، اور بسم اللہ کے سارے علوم بسم اللہ کی با میں ہیں، اور بسم اللہ کی با انا نقطۃ البا، مولا علی فرماتے ہیں میں با کا نقطہ ہوں۔ سبحان تو اللہ۔ قرآن پاک کی تشریح کرنا کیا شروع کر بات، دوں تو کیا 7 اور 70 اونٹ جو ہیں وہ کتابوں سے بھر جائیں، صرف سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہو۔ بلاغہ ناظرین میں انشاءاللہ اس حوالے سے ہماری گفتگو بہت جاری رہے خوبصورت گی، جناب اور وقاص علی عقیدتوں کے خراج خالد مولا صاحب کائنات کو نے پیش مولا کریں گے کائنات اور کے کلام حوالے پہ سے شامل کریں گے۔ بہت خوبصورت گفتگو کی ہے، اور ویسے تو میں شعر نہیں کہتا ہوں پروگرام میں، آپ جانتے ہیں، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ بس ایک شعر کہہ دوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے، کیونکہ آج کا دن ہے، خاص دن ہے، اور بڑا خوبصورت کسی لکھنے والے نے لکھا ہے کہ کعبے میں ولادت اور مسجد میں شہادت، کعبے میں ولادت اور مسجد میں شہادت، تیرا آنا بھی علی ہے، تیرا جانا بھی علی ہے، واہ واہ واہ، تیرا آنا بھی علی ہے، تیرا جانا بھی علی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید گفتگو کو آگے لے کر چلیں، میں چاہوں گا کیونکہ حاجی اعجاز صاحب اور میاں خالد صاحب، میاں آصف صاحب نے ہمیں وقت تھوڑا دیا ہے، تو ان کو جانا بھی ہے، تو میں چاہوں گا کہ کچھ گفتگو سب سے پہلے ان سے ہو جائے کہ کیا تیاریاں ابھی آپ ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں، اور قاری شاہد محمود قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ آپ سے بھی گفتگو ہوگی، کیونکہ آپ سماجی کارکن کا بھی ایک جو ہے وہ فریضہ انجام دیتے ہیں، تو ابھی بھی آپ کو ایک افطاری پہ ہی جانا ہے، تو میں چاہوں گا کچھ ناظرین کو بھی بتائیں کہ کس طرح محبتیں آپ لوگوں کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں قاری صاحب آپ کا اور کوہ نور کی انتظامیہ کا بڑا مشکور ہوں جی، کہ انہوں نے ہمیں یہاں بلایا اور آپ سے بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ میں آپ سب کا اور انتظامیہ خصوصی طور پر شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ۔ بات یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے بڑی انسانیت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے۔ واہ، انسانیت کی معراج میرا سنا نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو آدمی میں سمجھتا ہوں انسانوں سے پیار کرتا ہے، اس کی فضیلت، اس کی احترام، اس کی رسپیکٹ جو ہے یہ خدا ہی جانتا ہے۔ واہ، اللہ کہتا ہے کہ میرے بندوں سے پیار کرو، تو جب بندوں سے پیار کرو گے تو اللہ سے بھی پیار ہوگا۔ کیا بات، کیا بات، تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی معراج جو ہے جی، وہ سنن نبی کی سیرت ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپناتے ہیں اور ان کے کردار کو دیکھتے ہیں اور ان کے کردار کی جو عمل انہوں نے کر کے دکھائے ہمیں، اس پہ چلتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ العزیز دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ بڑی اچھی آپ نے بات کہی ہے۔ یہ ایک آپ اپنے طریقے سے محبتیں لوگوں کے ساتھ بانٹ رہے ہیں، اور ہمارے خاص مہمان ہیں الحاج قاری شاہد محمود قادری صاحب، ماشاءاللہ۔ ان کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے کہ یہ جو محبتیں حضور کی نعت کے صدقے میں بانٹتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جی، جو سرکار کا نام جب آتا ہے نا، جی، تو یا سرکار کا نام جو لینے والے ہیں وہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ارے واہ، جو کیا بات، ہمارے سرکار کا نام لیتا ہے، عزت دیتا ہے، سرکار کے نام کی تو محبتیں اتنی ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ خانہ کعبہ مدینہ شریف جانا تو بڑے دور کی بات ہے۔ اگر ان لوگوں کو سن لو، ان کی محبتوں کو سن لو، ان کے عشق کو سن لو، تو یہ جام جو ہے یہ سارا بھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، میں تو ان کا شکر گزار ہوں، ایسے لوگوں کا، نعت خواں حضرات کا، واہ، نعت گو شاعر، نعت پڑھنے والے، نعت سننے والے، نعت سنانے والے، نعت لکھنے والے، کیا یہ بات، سارے ہمارے سر کے تاج ہیں۔ کیا بات، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، آمین، انہیں تندرستی عطا فرمائے، انہیں صحت دے، اور یہ ہمیں اس طرح سونے نبی کی شان سناتے رہیں، ہم سنتے رہیں، جی اور انشاءاللہ لطف اندوز ہوتے رہیں۔ ضرور حاجی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، ہم سنتے رہیں، تمام دیکھنے والے بھی سنتے رہیں، لطف اندوز بھی ہوتے رہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ نعت رسول مقبول اگر شامل کر لی جائے، بسم اللہ، جیسے آپ کا دل چاہتا ہے۔ میں جس طرح کا وقت جا رہا ہے جی، تو حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کہہ لیں، بسم اللہ، التجا کہہ لیں۔ ہر آقا کا غلام یہ کہہ رہا ہے، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ آقا جی کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، مل کے پڑھیے، کیوں کسی کے
در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آقا جی کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں گدائے مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں گدائے مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں گدائے مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے تو غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے اور پہلے جتنی امتیں تھیں جب کوئی گناہ کرتی تھیں تو یا تو ان کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا تھا یا عذاب ایسا آ جاتا تھا لیکن ان کی شکلیں بدل جاتی تھیں لیکن ہم کیوں بچے ہیں بہت کچھ کرنے کے باوجود سبحان اللہ کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے تو کیوں انہیں دوں میں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں انہیں دوں میں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں انہیں دوں میں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے سامنے ہے اے علی کے لال اسوا آپ کا آپ کا آپ کا آپ کا سامنے ہے اے علی کے لال اسوا آپ کا سامنے ہے اے علی کے لال اسوا آپ کا سامنے ہے اے علی کے لال اسوا آپ کا تو کیوں کسی کا خوف کھائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کا خوف کھائیں آقا جی کیوں کسی کا خوف کھائیں آپ کے ہوتے ہوئے یہ یقین ہوتا ہے کہ انشاءاللہ حضور کے در پہ ہر سال رمضان شریف میں حاضری ہوتی ہے اور میں یہاں آتے ہوئے راستے میں اپنے مرشد پاک سے عرض کر رہا تھا کہ آج مہر لگ جائے
آج مہر لگ جائے, ویزا لگ جائے. اور میں نے جب پہلا یہاں کلام پڑھا تو مجھے ایک پکچر آئی, واٹس ایپ آیا کہ آپ کا ویزا لگ گیا ہے, اور سرکار کے در پہ انشاءاللہ حاضری بھی ہے. اور یہ شعر جب بندہ گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے اپنی عرضیاں پیش کرتا ہے تو اسے کوئی کہہ دیتا ہے ادھر نہ دیکھو ادھر دیکھو, تو وہاں پہ حضور کا غلام کیا کہتا ہے؟ میرا جینا میرا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے, میرا جینا میرا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے. جب وہ کہتا ہے ادھر منہ کرو تو حضور کا غلام کہتا ہے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے, ہم کہاں سرکار جائیں, ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. کیا کہنے قاری صاحب, کیا کہنے, ماشاءاللہ خوب کلام آپ نے پیش کیا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ہم واقعی کہاں جائیں, ہم کہاں جائیں, وہ آستان چھوڑ کے, وہ بارگاہ چھوڑ کے, وہ درد چھوڑ کے, عاشق کہاں جائیں, غلام کہاں جائیں, غلاموں کا تو سہارا ہی وہی ہے. ہم مبارک بھی آپ کو پیش کرتے ہیں مدینہ پاک کی حاضری کی, ماشاءاللہ. جیسے آپ نے کہا کہ ابھی آپ بیٹھے ہیں, پہلی جو حمد پڑھی ہے اسی میں جو ہے وہ وہاں سے واٹس ایپ آپ کو آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, کرم فرمائے اور سب کو مدینہ پاک کی بہادر حاضر عطا فرمائے. بار بار اہل محبت بیٹھے ہیں, جب اہل محبت بیٹھے ہوں تو کلام پڑھنے کا بھی اپنا لطف ہے, سننے کا بھی اپنا لطف ہے. تو پڑھنے والے کے ساتھ جب سننے والے مزیدار ہوتے ہیں نا, محبت والے, تو پھر کیا ہی بات ہوتی ہے. انشاءاللہ قاری شاہد محمود قادری صاحب, میں تو ان کے بارے میں یہ کہتا ہوں ون اینڈ اونلی. ابو بکر صاحب ہنستے ہیں مسکراتے ہیں, لیکن میں یہی کہتا ہوں ون اینڈ اونلی, کیونکہ مجھے جو ان سے محبت ہے وہ اپنی مثال آپ ہے ماشاءاللہ. اللہ ان کو سلامت رکھے, سب نعت پڑھنے والوں کو سلامت رکھے. ملتے ہیں ناظرین بریک کے بعد, رہیے گا ہمارے ساتھ. شهر الرحمة والغفران رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان شهر الرحمة والغفران رمضان يا رمضان. ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. افطار کی خصوصی نشریات فضیلت رمضان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی اور وقاص علی خالد کے ساتھ. آج بہت ہی محبت کرنے والے اور محبت میں بانٹنے والی شخصیات ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہیں. الحاج قاری شاہد محمود قادری صاحب, جناب حاجی محمد اعجاز صاحب, ڈاکٹر محمد علی اوان صاحب اور ان کے ساتھ دیگر تمام مہمان ہماری اس نظم کا حصہ ہیں. قاری صاحب ابھی وقفے پر جانے سے پہلے بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے. یہ انشاءاللہ تسلسل اسی طرح برقرار رہے گا, محبتوں کا سفر جاری رہے گا. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی گفتگو ڈاکٹر صاحب سے. جی ڈاکٹر صاحب سے تو پورا رمضان ماشاءاللہ شوگر اور ہیپاٹائٹس کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو رہی ہے. بہت سارا علم ہمیں بھی پتہ چل گیا ہے شوگر کے حوالے سے, ہیپاٹائٹس کے حوالے سے. کانسیپٹ یہ ہے کہ پیشنٹس کو اتنا پڑھا دو کہ وہ ڈاکٹر بن جائیں. لیکن یہ ہوسٹ ڈائبٹیز ڈاکٹر کا بن گئے. ٹریٹمنٹ ہے یہ کہ آپ کا پیشنٹ پوری طرح نالج فل ہو. نہیں, آپ نے پیشنٹ کہا نا کہ ڈاکٹر بن جائیں گے, تو ہوسٹ ڈاکٹر بن دیکھیں جائیں گے. وہ پیشنٹ کا مطلب انٹائٹی ہے, خدا نخواستہ بیمار کہنا مقصد نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں اپنے مریضوں کو, ان کے اٹینڈنٹس کو, حاجی صاحب اس چیز کے گواہ ہیں کہ جتنا بھی وقت ہم دیتے ہیں اس میں یہ کوشش کرتے ہیں انہیں اپنی بیماری کے بارے میں سارا کچھ پتہ ہو. اسی طرح اور پھر اگر کوئی دوائی لکھی ہے تو اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ کیوں لکھی ہے, اور کوئی فینسی میڈیسنز لکھنے سے پرہیز کرتے ہیں. جی ہاں, فینسی میڈیسنز ہم کنہیں کہتے ہیں, کئی ایکسپیریمنٹل میڈیسنز ایسی ہیں جن کو کہا جا رہا ہے جی اب ہفتے میں ایک دفعہ انسولین لگا لیں تو آپ کا کام چل جائے گا. وہ ٹائپ 1 والوں کا کام نہیں چلنا, انہوں نے دن میں 3 دفعہ ہی لگانی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا,
اب ٹائپ 2 والوں کو دن میں 3 دفعہ لگا رہے ہیں تو ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم 1 دفعہ پہ آ جائے. تو جو مریض کے لیے سب سے بہتر ہے اس علاج کی کوشش کرتے ہیں. اللہ حضور اس میں برکت ڈال دیتے ہیں. ہمارے سرکار کا کرم ہے مریض ٹھیک. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ شوگر کے مریض کے لیے کون سے وٹامنز اس کو یوز کرنے چاہیے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے یہ, بلکہ شاید یہ وہ سوال ہے جو کہ شوگر کا ہر مریض پوچھتا ہے. جی بالکل. وکاس اگر خوراک نارمل ہے اور شوگر نارمل کر لی گئی ہے ادویات کے ذریعے تو شاید وائٹامنس کی ضرورت نہ رہے. اچھا نارمل خوراک ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے. بالکل. شوگر کے مریض میں ایک ڈر ہے, خوف ہے کہ میں نے پھل نہیں کھانا, میں نے میٹھا نہیں کھانا, میں نے یہ گوشت نہیں کھانا, میں نے یہ ساگ نہیں کھانا, سبزی نہیں کھانی. آلو کے خلاف ایک جہاد کا اعلان کیا ہوا ہے لوگوں نے, حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. سب کچھ کھا سکتے ہیں اعتدال کے ساتھ. اچھا دوسرا پرابلم ہو گیا, ہماری زمین میں نمکیات کی کمی ہو چکی ہے جدھر سے فصلیں آ رہی ہیں. ہمارے گوشت بھی ایک وہ پولٹری والا برائلر والا سسٹم ہو گیا. تو پھر وائٹامنس کی ضرورت جسم میں پڑ جاتی ہے, جس میں وائٹامن بی کمپلیکسز بہت امپورٹنٹ ہے, B1, B2, B6 اور B12. زنک کا استعمال شوگر کے مریض کے لیے خاص طور پر اس کو پیٹ کی تکالیف سے بچانے کے لیے. نئے سالٹس میں انزائمز اور منرلز آئے ہیں جن میں سیلینیم, کرومیم, ایل کارنیٹین. یہ نام مشکل لگ رہے ہیں لیکن یہ روزمرہ زندگی کا بھی حصہ ہیں. اور کو انزائم Q10 یہ باڈی کے میٹابولائٹس کو, باڈی کے اندر انرجی پاور ہاؤسز کو, جس طرح جنریٹر میں پیٹرول ڈال دیں تو وہ ایک پیرالل بجلی کی سپلائی کا نظام بن پیدا کرتا ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. وابڈا کی بجلی تو نہیں آ رہی, وہ اتنی سی ایک مشین پڑی ہوئی ہے, اس میں پیٹرول ڈالا, اس کو سٹارٹ کیا, اس میں ایک میکینزم ہے کہ وہ بجلی بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کچھ وائٹامنز جن کا بھی ہم نے نام لیا, یہ کمرشل نام نہیں میں لے رہا, میں سالٹس کے نام لے رہا ہوں. اگر شوگر کا مریض اپنی شوگر کو پراپر کنٹرول کرنے کے بعد ان کو لینا شروع کرے تو اس میں اعصاب, پٹھے, مردوں میں مردانگی, عورتوں میں زنانگی بہتر ہوتی ہے. ہمارے ڈائبٹیز میں مردانہ کمزوری کا ہی ذکر ہوتا ہے, زنانہ کمزوری کا ذکر نہیں ہوتا. صحیح. بلیو یو می, جس طرح مردوں میں حس قربت کی کم ہوتی جاتی ہے, خواتین میں بھی کم ہوتی جاتی ہے. گھر ٹوٹ جاتے ہیں, اچھا ان کے ہسبینڈز دوسری شادیاں کر لیتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ایک میڈیکل پرابلم ہے جس کا میڈیکل علاج موجود ہے. صحیح. تو اپنے علاج کی ڈاکٹر سے طرف تو بات جاتے کریں. نہیں ڈاکٹر صاحب, علاج کی طرف تو جاتے ہی نہیں جاتے, یہ مردوں کی بیماری ہے. یقین مانے کہ علاج کی طرف نہیں آتے, شرم کرتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, اس میں رہ جاتے ہیں اور بعد میں گھر ٹوٹ جاتے ہیں. اپنے ڈاکٹر سے بات کریں. اچھا ڈاکٹر سے بات نہیں کر سکتے, لکھ کے ساتھ لے جائیں, رکا دے دیں, بالکل ای میل ڈال دیں. ایک دن باہر پوری دنیا میں پیشنٹس نے ڈاکٹرز کے ساتھ میل پہ ایک رابطہ رکھا ہوتا ہے. اگلے دن اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, ایک دن پہلے میل آئی ہوتی ہے, کیس تیار کر کے ہم کلینک میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھائی مسٹر جان نے آنا ہے, ہمیں اس کی الف بے سے لے کے یہ تک پتہ ہوتا ہے. اس کو جولائی بتانا ہے. بالکل بالکل ٹھیک. اچھا یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ مریض جھجکتا ہے, ڈاکٹرز کے پاس ٹائم کم ہے, ہمارے پاس وقت کم ہے, مریضوں کا لوڈ زیادہ ہے. لیکن اپنے ڈاکٹر سے بات کریں, وائٹامنس کے بارے میں بات کریں, منرلز کے بارے میں بات کریں, انزائمز کے بارے میں بات کریں, خوراک میں طاقت والی خوراکوں کے بارے میں بات کریں, گوشت کو نہ چھوڑیں. میرا پیغام وائٹامنس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے, سید الطعام لحم, گوشت کھانوں کا بادشاہ ہے. تو کیسے پھر اس میں وبا ہوگی؟ ہاں اعتدال سے کھائیں, اعتدال سے کھائیں, اپنی خوراک کو اچھا رکھیں. پرابلم یہی ہے, یا تو کھاتے نہیں ہیں یا پھر بہت کھاتے ہیں. بالکل, یہ سب سے بڑا شوگر کے مریض میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ درمیانی راستہ نہیں ہے. اپنے میل کو ڈیوائڈ کریں, 5 سے 6 میلز لیں. ناشتہ آپ کا آ گیا, میں کہتا ہوں آدھا کر لو, آدھا لپیٹ کے رکھ لو, 11 بجے مائکرو ویو کر کے کھا لو, 12 بجے پھل لے لو. ہوتا نہیں, ایک دفعہ کھا لیتے, ہوتا نہیں ہے. ہمارے دیسی سی ایک لائن ہے, ہمارے استاد بولتے ہوتے ہیں, کہتے ساڈی بھوک نہیں مکدی, ساڈی غربت نہیں مکدی, ہم من حیث القوم ایک بھوک کا شکار ہیں. اگر اپنے میلز کو صحیح پراپرلی ایڈوائز کر لیں, ایڈریس کر لیں, ناشتے کو اچھا کریں, دوپہر اس سے کم, رات اس سے کم. ہمارے آپ دیکھیں سب سے الٹا نظام ہے, رات کا بوفے ہوتا ہے, ناشتے کا بوفے ہی نہیں ہے. ایسے ہی تو رات کا انگلش میں کہتے ہیں کہ ایٹ یور بریکفاسٹ لائک کنگس, بادشاہوں کی طرح ناشتہ کرو. ٹھیک ہے. اینڈ یور لنچ لائک لیبررز, جس طرح مزدور دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں. اینڈ یور ڈنر لائک بیگرز, رات کا کھانا فقیروں کی طرح کھاؤ. اسی الٹا کر لیں, بالکل الٹا ہے, ناشتہ کرتا ہی کوئی نہیں. لیٹسٹ ریسرچ ہے کہ موٹاپے سے لڑنا ہے, شوگر سے لڑنا ہے, ناشتہ کریں. اپنے وائٹامنس کو بلا وجہ یوز نہ کریں. یہ نہیں کہ میرا دل کر رہا ہے میں جا کے یہ 4 وائٹامنز لے آیا ہوں. یورین کی تکلیف کریں گے, گردوں کی تکلیف کریں گے, سکن ڈسکلریشن کریں گے, اپنے ڈاکٹر سے اس میں مشورہ کریں. نمبر 2, بے شمار وائٹامنز ایسے ہیں جو شوگر کے مریض میں جذب ہی نہیں ہوتے. ہم دیکھتے ہیں جی ایسے
सिल्वर हैगी ਇਹਦੇ 'ਚ 44 विटामिन्स ने ਇਹ गोल्ड हैगी ਇਹਦੇ 'ਚ 56 विटामिन्स ने वो सिर्फ मोशन लगाएंगे वो पेट खराब करेंगे हाजमा खराब करेंगे शुगर की दवाई की जज्बियत खराब करेंगे नाज़रीन हमारी गुफ्तगू जारी है डॉक्टर साहब के साथ माशाल्लाह ये सारी मालूमाती जो गुफ्तगू डॉक्टर साहब करते हैं ये सबका भला करते हैं ताकि जो शुगर के मरीज़ हैं पाकिस्तान भर में जहाँ भी हैं कम से कम वो अपने आप को बेहतर तो कर लें अपनी खुराक अच्छी कर लें और इसमें ना एक जी आप क्वेश्चन है डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब ने कहा गोश्त जरूर खाएं गोश्त की लिमिट कितनी होनी चाहिए एक आम जनरल आदमी के लिए बड़ी प्यारी बात की है इसको भी अहादीस की रोशनी में मुझे लोग परसों भी आपको पता है वो यहाँ पे दोस्त कह रहे थे जी तिब्बे नबवी में साबित करें आप लोगों को कहते हैं मीठा खाएं फल खाएं कि तिब्बे नबवी में तो परहेज का हुक्म है तो मैंने उन्हें कहा जी तिब्बे नबवी से पहले तिब्बे नबवी तो हम लोगों ने इंटरप्रिटेशन करके लिखी ना उससे पहले सुन्नत पढ़े सुन्नत में मीठा खाने का हुक्म है बिल्कुल ठीक लेकिन सुन्नत में ही थोड़ा खाने का हुक्म है हाँ और भूख रख के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त को दो सूरतों में बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया जो कि हदीस से साबित है सहा सित्ता में एक तो शाने का गोश्त वाह वाह दस्ती का गोश्त जो है उसको टुकड़े की सूरत में भी खाया है बिल्कुल ऐसे टुकड़े की सूरत में खाया दूसरा गोश्त को सुरीद की शक्ल में खाया गया माशाल्लाह बहुत लंबी देर पक के खुला शोरबा बन के उसमें कद्दू या कोई सब्जी दो उसमें मसाले मिलती हैं शलजम की मिलती है और कद्दू की मिलती है उसमें फिर रोटी के टुकड़े भगो दिए और रोटी के टुकड़े भगोने के बाद उन्हें पकाया गया है सही अब देखें कि दांत ना भी हों कितना उम्मत पे एहसान फरमाया हमारे बुजुर्ग 90 साल उम्र है 80 साल उम्र है दांत नहीं है कहते मैं तो सिर्फ चोल खा सकना सुरीद खाओ शोरबे में भगो के रोटी खाओ क्या बात अल्लाह करीम ने इसमें ताकत रखी है सुन्नत के मुताबिक अच्छा, जब आपकी रोटी डूबी होती है ना ये आप करके देख लें जितना मर्जी कोई गोश्त का शौकीन हो जब शोरबे में रोटी डूबी हुई होती है गोश्त से रिगबत रोटी की तरफ हो जाती है अरे वाह तो खाया गोश्त कितना जाएगा मैक्सिमम इतना दूसरा हदीस मुबारक की रोशनी में ये साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेट चलते हुए अंदर की तरफ चला जाता है हम बाकी सारी सुन्नतों पे अहादीस पे तो अमल करते हैं अल्लाह हमें ये मौका दे कि हम अपने जिस्म को मुनासिब तवानाई के साथ बिल्कुल इस कदर ला सके कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आमीन डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका और इससे ज़्यादा अब हम ये गुफ्तगू नहीं सुन सकते इफ्तार का वक्त करीब है तो भूख जो है ना वो ज़्यादा फिर वक़ात साहब मैं चाहूँगा आपको मोहब्बत की गुफ्तगू सुना के इसको मौला अली का आज दिन है जी बिस्मिल्लाह कि ये भी साहे सित्ता में है जी जी कि अंसार ने कहा कि हम अली का जिक्र शुरू कर देते हैं तो मुनाफिक के चेहरे का रंग बिगड़ना अल्लाह और कि हम मोमिन और मुनाफिक की पहचान क्या बात मौला अली के जिक्र से करते हैं बिल्कुल कि जब हमें किसी को भगाना हो यानी उसका मफहूम ये है कि जब किसी नफाक वाले को भगाना होता है तो हम मौला अली का जिक्र शुरू करते हैं नाज़रीन बात यही है कि हज़रत मौला कायनात वो सबके हैं वो हर किसी के हैं और हमारे हैं वो और उनका नाम लेके दिल को सुकून मिलता है सुरूर मिलता है नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद रहिएगा हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे हैं आप इफ्तार की खुसूसी नशरियात फ़जीलत रमज़ान कोहिनूर टीवी पर उसके साथ साथ आप लोग FM जज्बा नेटवर्क बुरेवाला और मुजफ्फरगढ़ लाइव भी सुन रहे हैं और बहुत सी फरमाइशें बहुत से मैसेजेस बहुत से फ़ोन कॉल जो है वो कारी साहब के लिए माँ की शान के हवाले से जो कलाम के आए हैं तो हम चाह रहे हैं कारी साहब वही अगर शामिल कर ली जाए ठीक बिस्मिल्लाह कीजिए आप आगाज़ कीजिए
ماں دی کسے بازاروں کسے بلتوں نہیں ملدی شفقت ماں دی جس دے پلے کوئی عمل نہ ہووے او جاوے کے صورت ماں دی اعظم لاکھ حجاں تو افضل ایک بار زیارت ماں دی پت دے حق بچ او ماں نہیں منگیاں اتے پریاں کدے دعاں او سچ جمیل سیاڑے کہہ گئے اتے ماں ٹھنڈیاں چھاواں او دکھ دنیا تے کیرا لیندے پا ماواں جدوں مر جاندیاں دکھ دنیا تے کیرا لیندے پا ماواں جدوں مر جاندیاں کوئی کہندا نہیں او پت کر آ ماواں جدوں مر جاندیاں اپنیاں ماواں والی ٹھنڈ کون پوندا اے منہ متھا چوم کے تے سینے کون لاوندا اے اپنیاں ماواں والی ٹھنڈ کون پوندا اے منہ متھا چوم کے تے سینے کون لاوندا اے او کون منگدا اے مگروں دعا ماواں جدوں مر جاندیاں پت پاویں برا ہووے ماں برا کہندی نہیں مر کے بھی بچیاں دا کدے دکھ سہندی نہیں او کدی لگن دیندی نہیں تتی اللہ چپ ہو جاندے نے او کوئی سندا نہیں جگ تے صدا جی دے اتے راضی یارو اللہ دی سومان نہیں او دیاں نصیباں وچ جنتاں دی چھانی یار سانولا اے کہندا اے خدا ماں مرے تے پیکے مک دے او پیو مرے کر ویلا شالا مرن نبیر کسے دے اجڑ جاندا جے میلا دکھاں دا نہیں ڈر مینوں تپاں دا نہیں ڈر مینوں چھاواں میرے نال نے او لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے لوکو
میری مال نے لوگوں میری ماں دیاں دعاواں میرے نال ماں دے پیر چوم کے میں جدوں کروں ترنا ماں دے پیر چوم کے میں جدوں کروں ٹرنا لگدا اے منزلاں تے راواں میرے نال نے او لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے لوکو میری ماں دیاں دعاواں میری ماں دیاں دعاواں میرے نال نے لوکو میری ماں دیاں دعاواں میرے نال باپ مرے باپ مرے باپ مرے تے سر ننگا ہووے او پیر مرن کنڈ خالی ماواں باج محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی تے پائی پائیاں دے ویری ہوندے پائی پائیاں دے ویری ہوندے او پائی پائیاں دیاں باواں تے باپ سرے دے ہائے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ماواں ماواں نے 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 ماواں ٹھنڈیاں چھاواں بے ادبی جے ماں دی کیتی تیرے کچھ نہیں رہنا پلے کیونکہ رب نے جنت رکھ چھڈیے او ماں دیاں پیراں تھلے میرے آقا نے فرمایا او تسی کر لو خدمت ماں دی تے جس نے کعبہ تکڑا ہووے او تک لے صورت ماں دی سبحان اللہ جی قاری صاحب بہت خوبصورت انداز کے ساتھ ماں کی شان کے حوالے سے کلام پیش کر رہے تھے اور یقیناً جن کے والدین اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں جو غم جو درد وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں وہ کوئی اور دوسرا نہیں سمجھ سکتا ہے اور بہت خوبصورت انداز کے ساتھ آپ نے کلام پیش کیا ہے جن کے والدین سلامت ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے ان کا سایہ ان کے بچوں پہ ان کی فیملی پہ تادیر قائم و دائم رکھے اور وقفہ ہم یہاں پہ لے رہے ہیں انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ لوگوں سے پھر ہماری ملاقات ہوگی افطار کی یہ خصوصی نشریات فضیلت رمضان ہمارے ساتھ رہیے حاجی اعجاز صاحب کو جانا ہے آپ کا بہت شکریہ حاجی صاحب آپ تشریف لائے میاں خالد صاحب میاں آصف صاحب آپ سب کا بہت شکریہ جی آپ اور کوہ نور کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ ماہ رمضان میں جس طرح آپ اتنے خوبصورت پروگرام پیش کر رہے ہیں آپ لاقِ تحسین ہیں اور جس طرح آپ لائیو دکھا رہے ہیں افطاریاں بھی وہ بھی میں سمجھتا ایک بہت اچھا اقدام ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی ٹیم کو آپ کے چینل کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے اللہ اپنے حفاظت میں رکھے بہت بہت شکریہ آپ کا بڑی مہربانی بہت شکریہ ناظرین وقفے کے بعد انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے شهر الرحمة والغفران رمضان يا رمضان
خوش آمدید ناظرین، فضیلت رمضان افطار کی براہ راست نشریات کوہ نور نیوز پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور FM جذبہ نیٹ ورک بورے والا اور مظفر گڑھ پہ آپ لائیو سن رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ پاکستان کے معروف ثناخوان رسول الحاج قاری شاہد محمود قادری صاحب موجود ہیں اور ہمارے ہر دل عزیز ڈاکٹر محمد علی اوان صاحب موجود ہیں، اور ہمیں بھی جوائن کیا ہے ممتاز مذہبی اسکالر علامہ صاحبزادہ سید فرحت حسین شاہ صاحب۔ السلام علیکم جی شاہ وعلیکم صاحب، خوش آمدید السلام، آپ کو کہتے ہیں۔ شکریہ۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا عنوان ہے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ ہم کلام بھی سن رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے بات بھی ہو رہی ہے۔ شاہ صاحب سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ شاہ صاحب، حضرت علی المرتضیٰ کی زندگی کے بہت سارے گوشے ہیں کہ جن پہ ہم بات کریں تو ہم وقت اتنا نہیں کہ بات پوری ہو سکے۔ آپ کی جو سخاوت ہے، کیونکہ یہ مہینہ ماہ سخاوت ہے، ماہ عبادت ہے، تو مولا کائنات کی جو سخاوت تھی عام لوگوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، فقراء کے لیے، اس حوالے سے گفتگو فرمائی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ جلیل القدر صحابی ہیں، اہل بیت اطہار میں سے ہیں، جن کی سخاوت کے واقعات کو خود باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اور آپ ہی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے گھرانے میں سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، آپ نے روزہ رکھا، اور جب افطار کا وقت آیا تو ایک یتیم آ گیا، آپ نے کھانا یتیم کو دے دیا۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا، مسکین آیا، مسکین کو کھانا دے دیا۔ تیسرے دن پھر روزہ رکھا، افطار کا وقت آیا، قیدی آیا تو قیدی کو کھانا دے دیا۔ تو اسے باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور بیان فرما کے فرمایا کہ وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو اپنی جانوں پر بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی اپنے نفس کا، اپنی جان کا ایثار کرنا اگر کوئی سیکھے تو وہ اہل بیت اطہار سے سیکھے۔ کیا بات، سخاوت مال کی ہوتی ہے، مال کی سخاوت کرنا کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ آپ غلہ، اجناس، روپیہ، پیسہ کسی کو آپ دے دیتے ہیں، اور یہ سخاوت ہے، یہ اچھا عمل ہے، اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل ہے۔ اس کے لیے شاہ صاحب دل بھی تو چاہیے نا، مال ہوتا ہے لیکن ہر کوئی خرچ بھی نہیں کرتا۔ دیکھیں، آپ جب مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ کی بات کرتے ہیں، ان کی سخاوت کی بات کرتے ہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ جو ان کے نام لیوا لوگ ہیں وہ ان کے نام پر خرچ بھی کرتے ہیں، اور ان کے نام پر جو ہے وہ اپنا جان مال سب کچھ جو ہے وہ دینے کے لیے تیار۔ اصل میں یہی وہ ہستیاں ہیں جن سے انسان سیکھتا ہے کہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اپنے مال کی پرواہ نہیں کی، اور ان ہستیوں کے ساتھ جن کی محبت ہے، مودت ہے اور غلامی ہے، وہ اپنی جان کی آج بھی پرواہ نہیں کرتے اور مال کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں جو باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ جو ارشاد فرمایا نا، وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ یہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیا بات، اس کا دوسرے لفظوں میں مطلب یہ کہ یہ پورے کے پورے دین کا ایک آپ کے سامنے جو مقصد ہے وہ سامنے رکھ دیا گیا ہے، فلسفہ رکھ دیا ہے کہ دین حقیقت میں نفع دینے کا نام ہے، دین کسی کو نقصان دینے کا نام نہیں، نفع دینے کا نام کہ دین نفع دینے کا نام ہے۔ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کے در پر فقیر آیا ہے تو وہ نفع پا کر گیا ہے، مسکین آیا ہے وہ نفع پا کر گیا ہے، قیدی آیا ہے وہ نفع پا کر گیا ہے، کمزور آیا ہے وہ نفع پا کر گیا ہے، اور یہ ساری کی ساری سخاوت کا جو عکس ہے، یہ سخاوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ہے۔ فیض اسی در سے آ رہا ہے، فیض وہیں سے آ رہا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام اگر 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہوتے تھے تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاتے اور دیدار مصطفیٰ سے اتنے سیراب ہو جاتے تھے کہ 3 دن کی بھوک بھی بھول جاتے تھے اور 3 دن کی پیاس بھی بھول جاتے تھے۔ اور آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی روتا ہوا آتا تھا تو واپس جاتا تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی، کوئی ایمان سے خالی آتا تھا تو جب واپس جاتا تھا تو وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کے واپس جاتا تھا۔ یہی اہل بیت اطہار میں سے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا وصف رہا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی کمزور آیا ہے تو وہ زور لے کر واپس گیا ہے، خالی دامن آیا ہے تو بھر کے دامن لے کر گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات کے لخت جگر حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے بارے میں یہ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ وقت کے بہت بڑے صحیح کے ساتھ میرا واسطہ ہے اور میرے بابا کے جو ہیں وہ
70 دروازے ہیں اور 70 دروازوں سے لوگ آ کے مانگتے ہیں اور تو کسی دروازے سے بھی ان کو جو ہے وہ انکار نہیں کیا جاتا. بالکل ٹھیک ہے. ایک کالر ذرا میں شامل کر لوں, اس کے بعد دوبارہ آپ کی طرف انشاءاللہ آتا ہوں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں کہاں سے؟ جی میں سلیما بات کر رہی ہوں کلر کا خاص سے. جی بہن کہیے کیا کہیں گی؟ سر میں آپ کے کوشچن کا آنسر دینا چاہتی ہوں. کائنڈلی آپ کوشچن بتا دیں کیونکہ ہماری لائٹ نہیں ہے تو میں آپ کے کوشچن کا آنسر دینا چاہتی ہوں. سوال کیجیے, تھوڑا اونچا بولیں پلیز, آپ کی آواز تھوڑی کم. پلیز آپ مجھ سے کوشچن کریں تو میں آنسر دینا چاہتی ہوں. ہم آپ سے سوال کریں, آپ جواب دینا چاہتی ہیں. ہاں جی. آج ہم کتنا روزہ افطار کریں گے؟ انشاءاللہ آج ہم 21واں روزہ افطار کریں گے, یوم علی بھی ہے آج. تو کل کتنا روزہ ہوگا؟ کل انشاءاللہ 22واں روزہ ہوگا پاکستان کے اندر اور عرب امارات میں اور عرب ممالک میں. تو چھوٹی عید کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جو چھوٹی عید آئے گی نا, میٹھی عید, اس کو کیا کہتے ہیں؟ عید الفطر کہتے ہیں یقیناً. چلیں جو نا ساری محبتیں آپ کے نام ہوئی اور آپ سلامت رہیں, ساری دعائیں آپ کے لیے میری بہن. ماشاءاللہ یہ واحد کالر ہے جو کہتے ہیں مجھ سے سوال کریں ہم جواب آپ کو جواب دیں گی. ماشاءاللہ تو جو نا سب کی دعائیں آپ کے لیے بہن. جی شاہ صاحب. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کے نفوس وہ نفوس ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے تو ایک ہی در سے اتنا کچھ مل جاتا ہے کہ در در پہ جانے کی کسی کو حاجت ہی پیش نہیں آتی. آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بے روزگار حضور کی بارگاہ میں آیا ہے تو آپ نے اس کو روزگار کے لیے کلاڑا بھی بنا کر دیا ہے, کلاڑے کے اندر دستہ بھی ڈال کر دیا ہے اور ساتھ ہی بتا دیا کہ جاؤ جا کے اپنا کام بھی کیا کرو اور کمایا کرو اور کما کے اپنا بھی پیٹ بھرو اور دوسروں کا بھی پیٹ بھرا کرو. اور یہ جو ہے اس گرانے کی سخاوت کا عالم آپ کیا پوچھتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے صرف افراد ہی کو نہیں پالا, لوگوں کو نہیں, یتیموں غریبوں مسکینوں ہی کو نہیں پالا. میں تو کہوں گا کہ پورے کے پورے دین اسلام کو پال کر امت کے سامنے جو ہے وہ کیا بات ہے شاہ صاحب, بہت خوبصورت. اس سے بڑی سخاوت کی مثال اور کوئی دنیا کے اندر ہو نہیں سکتی. شاہ صاحب بہت شکریہ. انشاءاللہ مزید گفتگو ہماری ساتھ ساتھ جاری رہے گی. ابھی یہاں پر ایک وقفہ لے رہے ہیں, انشاءاللہ وقفے کے بعد ناظرین آپ لوگوں سے ملاقات دوبارہ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.